قرآن حکیم کی مصحف میں جو دو آخری صورت ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دو صورتوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی کہ سورۃ الفلق کے اندر رب کی ایک صفت کے ذریعے چار چیزوں کے پناہ مانگی گئی ہے، چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے رب الفلق کہہ کر، یعنی رب الفلق صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو ایک صفت کے ذریعے چار چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من شر ما خلق، تمام قسم کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے غاسق اذا وقب، رات کے شر سے، گہری اور تاریک رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر شر النفاثات فی العقد، اور پھر اسی طرح جادوگروں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز وہ ہے ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس میں دیکھیے آپ کہ رب کی ایک صفت کے ذریعے چار چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اب اسی کے بالمقابل میں آپ دیکھیں گے سورۃ الناس کے اندر رب کی تین صفت کے ذریعے صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دیکھیے انسان کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، رب الناس ایک صفت ہو گئی، ملک الناس دو صفت ہو گئی، الہ الناس اور اسی طرح تین صفت ہو گئی، یعنی رب ہے، بادشاہ ہے اور الہ اور معبود ہے۔ تو ان تین صفت کے ذریعے کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، الوسواس الخناس، یعنی شیطان کے وسوسے سے، وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ جان لیں کہ سورۃ الفلق کا مطلوب یہ ہے، سورۃ الفلق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا بدن اور نفس سلامت ہو جائے۔ وہاں جو پناہ کی بات کی گئی ہے، پناہ کی دعا کی گئی ہے، وہ اس لیے کہ انسان کا نفس اور بدن جس دنیا میں جس کا تعلق ہے وہ سلامت رہے، محفوظ رہے۔ لیکن سورۃ الناس کے اندر ہم دیکھیں گے تو سورۃ الناس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کا دین سلامت رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر ایک صفت کے ذریعے چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی جو کہ دنیا کے اندر ہے، اور اس کے اندر اس میں تین صفات کا ذکر کر کے ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں کے درمیان حکمت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ انسان کا مطلوب جتنا بڑا ہوگا، جتنا عظیم ہوگا، یعنی انسان جو چاہتا ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اسی کے بقدر اللہ کی تعریف بھی ہوگی، اسی کے بقدر اللہ کی تعریف بھی بیان کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے دنیا کا جو نقصان ہے گرچہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ دین کے جو ہے نقصان کے بالمقابل میں بہت کم ہے، گرچہ دین کا نقصان تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے وسواس الخناس یعنی وسوسے ڈالنے والے شیطان سے پناہ مانگی گئی، تو اس سے نقصان کس کا ہے؟ دین کا ہے۔ اور اوپر جو ہے وہاں پر جو ہے تمام مخلوقات کے شر سے یا جادوگروں کے شر سے یا پھر جو ہے حاسد کے شر سے، اسی طرح رات کے شر سے، تو یہ سب چیزیں دنیا کے نقصان ہیں۔ تو یہاں پر نفس اور بدن کا تعلق ہے، لیکن وسواس الخناس جو ہے وسوسہ ڈالنے، اگر وسوسہ انسان ڈالا تو انسان کا دین ایمان سب خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے دین کا جب نقصان ہوگا تو اس کے حساب سے اس کی جب دعا مانگی جائے گی تو زیادہ حمد ثنا بیان کی جائے گی بالمقابل دنیا کے نقصان کے، کیونکہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں میں یہی یہی بیان کیا ہے کہ دین کا جو نقصان ہے وہ گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کے نقصان سے جو کہ بہت زیادہ ہو، اس سے یہ کئی عظیم گنا جو ہے بڑا ہے۔